دستک ٹوڈے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ تمامی دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہم اور آپ مستفیض ہو رہے ہیں، اور سحر و افطار کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افطار اور سحری میں کھجور کے استعمال کے تعلق سے بھی حکم فرمایا ہے، اور سحری میں جب ہم کھجور استعمال کرتے ہیں تو اس کے فوائد و برکات یہ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ دن بھر وہ کھانے پینے کے معاملات میں ہمارے لیے بہتری رہتی ہے، اور بھوک و پیاس کی شدت بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے سحری اور افطار کرنے میں یہ بھی احتیاط رکھیں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جس کا ذہن یہ ہے کہ رمضان المبارک میں افطار جو ہے ہم صرف اور صرف مسجد ہی میں کریں گے۔ یاد رکھیں، مسجد میں سحری و افطار کرنا اسی وقت جائز ہے جب کہ وہ مسلمان بانیت اعتکاف مسجد میں موجود ہوں، اور آج تو ایک تعداد ہے جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے نہیں آتی، صرف اور صرف افطار کرنے کی نیت سے آتی ہے۔ اس لیے مساجد کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں، اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اگر اس کے بارے میں اس کا ترجمہ غور کر لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے دیے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیات بتا رہی ہیں، یہ دعائیں بتا رہی ہیں، اللہم انی لکا صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تو جب میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وَبِكَ آمَنْتُ، اور تجھ پر ایمان لایا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھ پر بھروسہ کیا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے دیے رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو جب آپ اللہ کے دیے رزق سے روزہ افطار کر چکے ہیں تو ابھی یہ دعا پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ روزے میں جو افطار کی دعا ہے یہ پہلے نہیں بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ پہلے افطار کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے افطار کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ کر بھی آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اب سحری کی بات کریں تو سحری میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کرتے وقت ان باتوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے، وہ جو جی میں آتا ہے کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کے بعد سے لے کر پورے دن میں ان کے ڈکار کے بیماری میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان پریشانیوں سے وہ دن بھر بیچارے دو چار رہتے ہیں۔ تو افطار ہو یا سحری، آپ کوشش یہی کریں کہ کھجور آپ استعمال کریں۔ یہ ایک طاقتور غذا بھی ہے، اور آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے ماشاءاللہ بہترین چیز ہے، اور کھجور اور سحری سے افطار دونوں استعمال کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کرنے سے پہلے اگر ممکن ہو، ویسے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب آپ سحری میں اٹھیں تو اٹھنے کے بعد فوراً آپ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اپنے گھر میں ہی آپ مصلی بچھا لیں، 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں،
کیونکہ آپ 2-3 گھنٹہ سو چکے ہیں اور تہجد کے لیے شرط ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کم سے کم سویا ہو۔ تو جب آپ سو گئے تو سو کر اٹھیں، تو اٹھ کر کے 2 رکعت نفل تہجد کی ادا فرمائیں اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف مکمل پڑھیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ابھی صبح کی شروعات بھی نہیں ہوئی کہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے خزانے کے انبار لگ جائیں گے اور آپ کو 2 ختم قرآن کا ثواب بھی حاصل ہوگا بحکم حدیث۔ اس لیے سحری و افطار میں ان تمام باتوں کا احتیاط رکھا جائے۔ بہرحال جو مسلمان مسجدوں میں افطار کے لیے سامان وغیرہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی سوچیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہوا کرتی تھیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ کچھ باہری اور چند لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد وہ افطار کر لیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد میں افطار کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے لوگ مسجدوں میں افطار کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان معاملات میں یقیناً یہ خیرخواہی کا ایک پہلو ضرور ہے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ مساجد کے ادب و احترام کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کا ادب و احترام اور اس کا پاس و لحاظ کو ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سحری و افطاری کی سنتیں اور برکتیں اور اس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔